اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومنین مومنات، بعض ممالک میں ماہ رمضان کا روزہ ایک دن آگے ہے، تو ہمارے ہاں عراق میں اور پاکستان باقی کچھ دوسری کنٹریز میں آج آنے والی جو شب ہے وہ 18 کی ہوگی، مگر سعودی عربیہ میں شاید ایک دو اور ممالک ہیں وہاں پہ 19 کی شب ہے. تو تمام ان مومنین مومنات کی خدمت میں، بالخصوص ولی زمانہ امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف کی خدمت مبارک میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کی شب شمار ہوتی ہے 19 کی. تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام عزاداروں کو حقیقی معنوں میں مولا کائنات کے غم میں پرسہ کرنے اور صف عذاب بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا جہاں کے کونے کونے خطے میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے عزادار مجالس جلوس عزا ماتم اہتمام کریں گے، خدا وندہ ان کی حفاظت فرما. خدا وندہ اہل بیت علیہ السلام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، 19 ماہ رمضان المبارک کی شب، یہ پہلی رات ہے شب قدر میں سے، اور یہ رات بڑی بافضیلت رات ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ کوئی کنیز عمل کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے اس رات میں 1000 مہینے کے عمل سے بہتر شمار ہوتا ہے. یعنی اس رات میں کیا گیا وہ نیک عمل عبادت 1000 مہینے میں اگر کوئی کرے تو اس 1000 مہینے میں کی جانے والی عبادت کا ثواب ایک طرف، اور اس شب قدر کی راتوں میں کیا جانے والا عمل ایک طرف، اور وہ بھی اس 1000 مہینے کی رات سے جو عمل ہے یہ اس رات والا وہ بہتر ہوگا، یعنی اچھا ہوگا، یعنی اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس رات میں پورے سال کے امور جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں بندوں کے لیے، اور اس رات میں اللہ کی طرف سے ملائکہ اور روح اعظم جو ہے خدا سے اذن لے کر وہ نازل ہوتے ہیں. اور یہ رات بالخصوص امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کی دعا کرتے رہیں تاکہ مولا کا جل ظہور ہو. بار بار دعائے فرج پڑھیں اور بار بار جو ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، اور اس رات میں جتنے بھی آپ اعمال انجام دیتے ہیں، پوری رات جتنے بھی اعمال دیں گے وہی اعمال امام صاحب الزمان جل اللہ فرج شریف کی خدمت مبارک میں پیش کیے جاتے ہیں، اور انہی اعمال پر پھر امام صاحب الزمان علیہ السلام مہر لگاتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں، وہ قبولیت کے اعمال ہوتے ہیں. اور سامعین عزیز، ان لیالی قدر میں شب قدر میں جو اعمال ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جو ہے وہ عام ہے، جو یعنی جو اعمال آپ 19 میں کریں گے وہی اعمال 21 کی شب اور 23 کی شب کریں گے، اور کچھ اعمال خاص ہیں جو فقط 19 کے ساتھ ہیں، فقط 21 کے ساتھ ہیں اور فقط 23 کے ساتھ ہیں. تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں سب سے پہلا عمل غسل کریں. غسل کی نیت کیا ہوگی کہ غسل 19 ماہ رمضان کی شب کا کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، غسل ترتیبی کی نیت سے. اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے غروب شمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس کے قریب اس وقت میں وہ غسل کرے، تاکہ اسی غسل سے وہ نماز عشاء کو پڑھے.
یعنی یہ غسل جو ہے آغا سستانی صاحب کے بھی نزدیک یہ ہے کہ یہ غسل اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وضو کرے تو کر سکتا ہے، مگر اسی غسل کے ساتھ جو اذان مغرب کے ساتھ ساتھ کرے گا تو اسی غسل سے وہ نماز مغرب کو پڑھ سکتا ہے، نماز عشاء کو پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرے کہ 2 رکعت نماز ماہ رمضان المبارک کی 19ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ توحید کو 7 مرتبہ، پھر رکوع کریں اور سجود بجا لیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو بھی پہلی رکعت کی طرح سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ توحید کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 70 مرتبہ جو ہے یہ کلمات استغفار پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور حدیث میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ من فعل ذلك لا يقوم من مقامه حتى يغفر اللہ له ولآبوائه، کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس طریقے سے پڑھنے کے بعد یہ 70 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھے گا تو وہ اپنے مصلی عبادت سے اٹھنے ہی نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو، ماں اور باپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے اس رات میں، اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو اجر اللہ دے گا وہ مغفرت دے گا والدین کے لیے اور اس کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو کھول کر اپنے ہاتھوں کے سامنے رکھیں، اپنی گودی میں جھولی کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پھر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وَتَدْعُو بِمَا بَدْعَ لَكَ مِنَ الْحَاجَةِ، جو بھی آپ کے دل میں آرزو ہے، خواہش ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑا کے ساتھ ان ہستیوں کو وسیلہ واسطہ بنا کر کہ جن کے صدقے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، دعا مانگے، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ چوتھا عمل یہ ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو سر پر رکھ کر اور یہ کہیں اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہیں بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ۔ پھر 10 مرتبہ کہیں بمحمد بمحمد بمحمد۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بعلی بعلی بعلی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بالحسن بالحسن بالحسن۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بالحسین بالحسین بالحسین۔ 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین۔ 10 مرتبہ کہیں بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد۔ پھر 10 مرتبہ کہیں بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر۔ پھر 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد۔ پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی
بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی، اور 10 مرتبہ کہیں بالحجت بالحجت بالحجہ۔ یہ پڑھنے کے بعد وتصل حاجتک، پھر اپنی دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، مومنین کے لیے، ہمسائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جو زندہ ہیں، جو انتقال کر چکے، سب کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی آپ کی دل میں خواہش ہے وہ مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ انه اذا كان ليلة القدر نادى مناد من السماء السابعة من بطان العرش ان اللہ قد غفر لمن زار قبر الحسین علیہ السلام۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان شبہ قدر میں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے جاتا ہے تو پھر 7ویں آسمان سے ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا دے کر کہتا ہے کہ بتحقیق اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے ہر اس شخص کو کہ جو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ گو آپ نہیں پہنچ سکتے مگر آپ گھر میں، مکان کے چھت پر، صحن میں، کہیں بھی کھڑے ہو کر کربلا کی طرف کھڑے ہو کے کم از کم جو حدیث میں ملتا ہے کہ یہ زیارت کے جملے کہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی اگر پڑھ دیں، اگر پوری زیارت نہیں پڑھتے تب بھی آپ کو اس رات میں جو زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے وہی آپ کو ملے گا۔ اور ان راتوں میں بالخصوص یہ 3 راتیں جو ہیں، ان راتوں میں انسان کو جاگنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے اور اعمال انجام دے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ من احیا لیلۃ القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان راتوں میں 19، 21، 23 کی بات 27 میں بھی ملتا ہے بعض روایت کہ ان راتوں میں اگر کوئی شخص جاگ کر عبادت کرے، جاگے، عبادت تو ہٹ کے یعنی خالی ہی جاگے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا کہ جو گناہ اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اور پہاڑوں کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اور سمندروں کے پانی کی مقدار کے برابر ہی اس کا وزن ہی کیوں نہ ہو ان گناہوں کا، تو بھی خدا و بند عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ان شب قدر میں جاگنے کی وجہ سے۔ اور پھر وہ جاگے اور گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزارے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اور 7واں عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ 100 رکعت نماز پڑھے، اور اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان 100 رکعت نمازوں میں کہ ان یقرأ فی کل رکعہ بعد الحمد التوحید 10 مرات، یہ جو 100 رکعت نماز ہے 2 کر کے پڑھے، تو بہتر یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں یعنی سورہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھے۔ اور میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، چھوٹ چکی ہیں، نہیں پڑھیں، تو 100 رکعت نماز پڑھنے کی بجائے کوشش کریں کہ ان نمازوں کو، قضا کو جو ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ کو آپ کی ادائیگی قضا بھی ہو جائے گی اور دوسرے کے نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ 8واں عمل یہ ہے کہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتی وقلة حیلتی فصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناصيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني
ولا آئسا من اجابتک وان ابطأت عنی فی سراء او ضراء او شدت او رخاء او عافیت او بلاء او بؤوس او نعما انکا سمیع الدعاء۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے ان راتوں میں بھی انسان کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو بھی وہ ضرور پڑھے۔ تو مومنین اس رات میں یہ چند ایک اعمال تھے، اور دوسری قسم جو ہے جو خاص ہے مثلا وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔